وہ پرویز علی صاحب کو ووٹ نہیں دیں گی. خان صاحب کا فیصلہ ہے یار, وہ مجھے ملے ہیں اور انہوں نے کہا ہے بارملہ پرویز علی صاحب اور گلزار صاحب کا معاملہ ہے. 2 سال پہلے بنا جاتے تو آج اسٹیبلش ہو چکا ہوتا ضلع. شادرون کے حوالے سے 5 میٹنگ ہوئی, شاید ایگری نہیں کر رہے تھے. سب سے بڑا قصبہ شادن لونڈ ہی ہے. شادن لونڈ کو تحصیل بننا چاہیے. اس دفعہ کیا آپ کا ارادہ ہے MNA لڑنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں حسنین الطاف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. تو آج پاکستان تحریک انصاف کے MP سردار جاوید اختر لونڈ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. ان کا تعلق DG خان سے اور وہاں کے بڑے سیاستدانوں کے اندر ان کا شمار ہے. تو ان سے کافی اہم باتوں پر ڈسکشن بھی ہوئی ہے, ایک تو خاص طور پر ان کے حلقے کے حوالے سے. تو اس کے علاوہ جو کہ اعتماد کا ووٹ, جو کہ اس ٹائم پنجاب پورے کی نظریں ہیں پرویز علی صاحب کے اوپر کہ کب وہ اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں کب نہیں لیتے, ان کے پاس نمبرز پورے ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان سے ہم نے پوچھی ہیں, انہوں نے کافی چیزیں کلیئر کر دی. تو پہلے آپ کو وہ باتیں سنا دیتے ہیں ساری. السلام علیکم سردار صاحب, کیا حال ہیں؟ وعلیکم السلام حسین, ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. اچھا سر, کچھ اہم کویشچن ہیں. تو ایک تو جیسے آپ کے حلقے کے حوالے سے جو تحریک چل رہی ہے تحصیل شادرون کے حوالے سے, وہ بھی بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ بتا دیں جو پرویز علی صاحب نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے, کیا ان کے پاس نمبرز ہیں پورے؟ جی بالکل نمبر پورے ہیں. PTI کے پاس اس وقت 188 کا فگر ہے کاف لیگ کو ملا کے. تو انشاءاللہ عمران خان صاحب جو بھی ڈیسیجن کریں گے اس کی پابندی کی جائے گی انشاءاللہ. لیکن اس میں جو اسپیشل سیٹس کے اوپر خواتین ہیں جی, تو 2 خواتین جو ہیں وہ اسٹیٹمنٹ دے چکی ہیں کہ وہ پرویز علی صاحب کو ووٹ نہیں دیں گی, کیونکہ پرویز علی صاحب وہ کہتے ہیں کہ گجرات کے اندر فوکس تھا ان کا, تو باقی نہ کوئی فنڈنگ دے رہے ہیں نہ کچھ اس حوالے سے. تو انہوں نے کوئی شکایت بھی کی ہے, انہوں نے یہ بھی کلیئر کیا کہ وہ ووٹ نہیں دیں گے. تو اس پہ میرے خیال میں انشاءاللہ ان کو منا لے گی لیڈرشپ. اگر وہ عمران خان چاہیں گے کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوں اور اعتماد کا ووٹ ہو تو انشاءاللہ ان کو منا لیں گے. تو باقی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ بھی کہا کہ اگر پرویز علی صاحب اسمبلیاں تحلیل نہیں کرتے تو وہ استعفیٰ دے کے اسمبلیاں چھوڑ دیں گے. یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے یار, جو بھی وہ فیصلہ کریں گے ہم نے تو اس کی پابندی کرنی ہے. وہ بہتر جانتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کس رخ پہ چل رہی ہے. اگر ان کو الیکشن نظر آ رہا ہے تو استعفے بھی بہتر ہیں, اسمبلیاں ڈیزالو ہونا بھی بہتر ہے. جیسے خان صاحب چاہیں گے انشاءاللہ ویسے ہو. صحیح ہے. تو اچھا وہ تو چلیں ٹھیک ہو گیا, لیکن اس کے علاوہ جو حسنین بہادر دریشک صاحب ہیں وہ تو آپ کے ایسے سمجھنے قریبی ہیں. تو ان کے جو پرویز علی صاحب کے ساتھ معاملات ہیں, تو پرویز علی صاحب انٹرویو کے اندر بھی کھل کر ان کی مخاطبت بھی کر چکے ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ووٹ دینے کے لیے نہ آئے پرویز علی صاحب. نہیں, وہ مجھے ملے ہیں اور انہوں نے کہا ہے بارملہ کہ میں پارٹی کی ڈسپلن کی پابندی کروں گا. صحیح ہو گیا. اچھا ایک بڑا ایک اہم کویشچن ہے, پرویز علی صاحب جب بھی انٹرویو دیتے ہیں نا یا پریس کانفرنس کرتے ہیں تو اس میں بزدار صاحب پہ کافی تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بزدار صاحب نے یہ جو حالات بنائے پنجاب کے اندر, مطلب ان کی نااہلی کی وجہ سے اس طرح کے حالات بن چکے ہیں, مشکلات ہیں, تو سارا کچھ مجھے مطلب سیدھا کرنا پڑ رہا ہے. کیا بزدار صاحب کے ساتھ آپ بھی کام کر چکے ہیں, پرویز علی صاحب کے ساتھ بھی کر رہے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ بزدار صاحب نے اداروں کو کچھ اس طریقے سے خراب کیا ہو یا پرویز علی صاحب تک ٹھیک کر رہے ہیں ان کو؟ میرے خیال میں مجھے تو اس پہ کمنٹس نہیں کرنے چاہیے. یہ پرویز علی صاحب کا اور بزدار صاحب کا معاملہ ہے, ان کی اگر کوئی لڑائی ہے میرے خیال میں تو کوئی ایسی لڑائی نہیں ہے. ایسا مجھے تو نظر نہیں آ رہی کوئی ایسی لڑائی. بہرحال وہ پارٹی ڈسپلن کا معاملہ ہے, میں اس پہ کوئی کمنٹس نہیں کرنا چاہتا. صحیح ہے. اچھا لیکن جو بزدار صاحب جب ٹینیور کے اندر تھے تو اس ٹائم اگر وہ تونسا کو ضلع بناتے تو بنا سکتے تھے, لیکن انہوں نے کافی دیر کی ہے. تو اب جب پرویز علی صاحب نے ضلع بنایا, اناؤنس کیا ہے, تو انہوں نے واضح کیا ہے کہ یہ خواجہ شیراز صاحب کے کہنے پہ میں کر رہا ہوں. بالکل. تو اس بارے میں کیا کہیں؟ بالکل ایسا ہے, ہم سب لوگ ملے تھے جا کے, ایک چھوٹا سا معاملہ تھا, اس پہ کوئی معاملہ اٹکا ہوا تھا, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے وہ ہمیں بڑی جدوجہد کرنا پڑی. وہ بزدار صاحب وزیر تھے کہ وہ تمن لونڈ کا جو ٹرائبل ایریا ہے وہ تونسا میں شامل کریں. میرا موقف اس سلسلے میں یہ تھا کہ وہ لونڈ ٹرائب کی پہچان ہے, وہ ہمارے ساتھ رہنی چاہیے. تو اس سلسلے میں تھوڑا وہ ڈیلے ہوا ضلع. بہرحال بزدار صاحب کو چاہیے تھا, میں ان پہ کوئی تنقید نہیں کر رہا, میرے بھائی ہیں وہ, ان کو چاہیے تھا کہ وہ 2 سال پہلے بنا جاتے تو آج اسٹیبلش ہو چکا ہوتا ضلع, سارا سیٹ اپ بھی بن گیا. بہرحال دیر آیا درست آیا,
اب بن گیا ہے. لیکن ان کی سیاست پہ تو کافی اثر ہوا ہوگا نا, سیاست پہ تو یہ ان کو پتا ہے, توسا کو مجھے نہیں پتا. اچھا, ایک جو آپ کے حلقے کے حوالے سے ایک اہم کوشچن ہے, کیونکہ کافی تحریک چل رہی ہے آپ کے حلقے کے اندر تحصیل شادرون کے حوالے سے, تو لوگ کافی یہ جاننا بھی چاہتے ہیں, سننا بھی چاہتے ہیں, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو شادرون ہے اس کو تحصیل کا درجہ دیا جائے, تو اس پہ کیا موقف ہے؟ یہ 5 میٹنگ ہوئی ہیں. یہ موقف میں نے سی ایم صاحب کے سامنے بھی رکھا تھا, اس میں منیز صاحب بھی تھے, باقی ڈی جی خان کے سارے پارلیمنٹیرین بھی تھے. تو میں نے مطالبہ رکھا تھا, میں نے کہا جی یہ شادرون کو تحصیل بنائے. ان کا تھا کہ میں نے کہا جی توسا میں لے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں شادرون کو تحصیل بنا دیں, ہمارے پورے ٹرائب کو جو ہماری 2 قانون گوئی ہیں سب ادھر لے جائیں, ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. لیکن اس پہ بھی وہ شاید ایگری نہیں کر رہے تھے. پھر میں نے کہا جی آپ ڈی جی خان کی تحصیل بھی ہمیں بنائیں, کیونکہ ابھی سب سے بڑا قصبہ شادرون ہی ہے, اور یہ میرا مطالبہ بھی ہے. میں فلور آف دا ہاؤس بھی اس مطالبے کو کروں گا اس دفعہ 9 تاریخ کو جو اجلاس ہے اس میں اس پہ ویسے وزیر اعلیٰ صاحب سے تو اس سلسلے میں بات ہو چکی ہے, 2 دفعہ ہو چکی ہے. وہاں جا کے میں اسپیکر صاحب کے حوالے سے تو عمران خان صاحب سے بھی مطالبہ کروں گا, اور پرویز الہی صاحب سے بھی مطالبہ کروں گا کہ اب ڈی جی خان کی تحصیل اگر نیچرلی کوئی بنتی ہے, جو کہ ابھی ڈی جی خان کا اینڈ بھی ہے, تو وہ حق شادرون کا ہی بنتا ہے اور شادرون کو تحصیل بننا چاہیے. میرا یہ مطالبہ ہے. باقی یہ جو ایشو لوگ بنائے رہے ہیں یہ تو اصلاً تمہیں پتہ ہے عوام کے دھتکارے ہوئے سیاست دان ہیں, بونے سیاسی, یہ تو سیاست چمکانے کے لیے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. ان کو کیا پتہ تحصیل ضلع کیا ہوتا ہے, کیسے بنتے ہیں, اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, اس کی کیا اس کا کہاں سے ریونیو آنا ہے, اس کا کیا کیا. ابھی توسا آپ کو یاد ہوگا 2002 میں بننے لگا تھا, پرویز الہی صاحب نے دورہ اس وقت بھی کیا تھا اور اعلان کرتے کرتے پھر نہیں کیا تھا. اس کی وجوہات تھیں, فیزیبل نہیں تھا, ریونیو کا پرابلم تھا. اب ہماری کوشش تو ہے شادرون انشاءاللہ تحصیل بنے ڈی جی خان کی, اور یہ شادرون کا حق بھی ہے, اور تقریباً سارے پارلیمنٹیرین بھی اس کے حق میں. سردار صاحب خان نے, میں نے اور محی الدین خان نے چوہدری صاحب سے اس سلسلے میں بات بھی کی تھی, اور انشاءاللہ ہماری کوشش بھی ہے کہ شادرون تحصیل بنے. صحیح ہے. اچھا سر, یہ توسا کی بھی بن سکتی ہے, آپ کی کوشش ہے ڈی جی خان کی بنے؟ یہ نہیں, توسا تو بن گیا, توسا کی تحصیل نہیں بن سکتے. توسا اب نوٹیفائی ہو گیا ڈسٹرکٹ جو ہونا تھا, اس میں تو شادرون شامل نہیں ہے. اب انشاءاللہ ڈی جی خان کی تحصیل بنے گی, ہماری یہ کوشش ہوگی. جہاں تک میں نے سنا ہے کہ جب کوئی تحصیل بنتے ہے, کوئی ضلع بنتا ہے نا, ضلع کے لیے کہتے ہیں کہ 70 سے 80 ارب روپے کا جو ہے فنڈ ضرورت ہوتا ہے اس کا. بالکل ایسے آپ تو میرے خیال آپ کو یاد نہیں ہوگا, 12-13 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کوٹ چھٹا کو بنے ہوئے, آپ کے سامنے ہے. ابھی تک وہ نہیں مطلب فنکشنل اچھی طرح سے ہو سکی, اس کا برا حال ہے. اب یہ جو سارے ضلع ابھی بنائے پرویز الہی صاحب نے, یا جو بھی تحصیلیں کچھ بنی ہیں, تو یہ کیا کوئی سیاسی طور پہ ہیں, یا کیونکہ فنڈنگ تو اتنی ہے نہیں حکومت کے پاس کہ فنڈنگ اتنی کرے یا آفس وغیرہ بن سکے یہاں؟ ویسے اسلام یہ جتنے بھی ایڈمنسٹریٹو یونٹ چھوٹے بنیں گے وہ اتنا اچھا ہے, پبلک کے لیے بھی اچھا ہے, مینجمنٹ کے لیے بھی اچھا ہے. آپ کو پتا یاد ہوگا, نہیں تمہیں یاد نہیں ہوگا, ڈی جی خان بہت بڑا ضلع سندھ سے ملتا تھا, پھر راجن پور بنا, جس طرح اب توسا بنا ہے. تو اب آپ کو پتہ یہ 300 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے ڈی جی خان, جو کشمور سے شروع ہوتا تھا اور ڈی آئی خان ختم ہوتا تھا. صحیح ہے. تو ایڈمنسٹریٹو یونٹ جتنے زیادہ بنیں گے اتنا اچھا ہے. اچھا اقدام ہے جو بھی پرویز الہی صاحب نے اٹھایا ہے, 5 ضلع جو نئے بنائے ہیں, اچھا ہے. صحیح ہے. تو یہ فنکشنل ہو جائیں گے ان کے اپنے ٹینیور کے اندر, یا آگے آنے والے حکومتیں کریں گی؟ مثلا یار ٹینیور کا تو پتہ نہیں ہے, ابھی کتنے دن ہیں ٹینیور کے. بہرحال نوٹیفائی ہو گئے تو آہستہ آہستہ فنکشنل ہو جائیں گے. جیسے میں نے آپ کو کہا کوٹ چھٹا کب کا بنا ہوا ہے, ابھی تک وہ اچھی طرح سے نہیں سٹیبل ہو سکا, نہیں فنکشنل ہو سکا. آہستہ آہستہ سٹیبل ہو جائیں گے, فنکشنل بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. عوام فیصلہ جو آنے والے الیکشن میں دیں گے, انشاءاللہ پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی تو فنکشنل بھی ہو جائیں گے اور سیٹ اپ بھی بن جائے گا سارا. ایک سر آخری سوال ہے, آپ کو سیاست کے اندر کافی ٹائم گزر چکا ہے, تو آپ ایم پی کا الیکشن لڑتے ہیں, اس دفعہ کیا آپ کا ارادہ ہے ایم این اے لڑنے کا؟ یہ پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی. آپ کا اپنی طرف سے ارادہ ہے لڑنے کا؟ میرا جو بھی خان صاحب حکم فرمائیں گے انشاءاللہ
اسی کے مطابق آپ نے اپنی قیادت سے کوئی اس طرح کا اظہار کیا ہوا ہے؟ نہیں، میری اس سلسلے میں کوئی بات نہیں ہوئی، بلکہ کچھ چینل سے مجھے کہا گیا کہ آپ نے لڑنا ہے، لیکن وہ وقت بتائے گا، وقت کے مطابق فیصلہ ہوگا، اور جو بھی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی وہی ہوگا انشاءاللہ۔ چلیں سر، بہت مہربانی ٹائم دینے کے بہت لیے سر، شکریہ۔ بہت مہربانی۔